جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا در، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبی، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ فیضیاب، آپ نے مظفر وارثی صاحب کی یاد تازہ کرا دی، آپ نے پڑھا کلام، اور انہی کے طرز اور انہی کی انداز میں، اور جتنے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کے سب کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے کہ نعت کہتے کس کو ہیں۔ پہلی بات تو یہ نعت تھی، نعت کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے لکھنے والوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ صنف میں نعت کس کو کہتے ہیں، میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر نعت پڑھنے کا جو انداز ہے، اس میں سلجھی ہوئی آواز کا ردم، لے
اور اس کا ادب جو ہے وہ سنائی دینا چاہیے. یہ نعت ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب، اور میں آپ کو جب مسالے سناؤں گا سادگی کی، ایک تو یہ سادگی کی نعت تھی جو کہ یقین کیجئے کہ دل کو پکڑتی ہیں، اور وہ کمال لوگ ہیں. اس وقت میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت قبر میں بھی ان کے نا ٹھنڈک جو ہے نا وہ پہنچ رہی ہوگی کہ نعت کہنے کا اور لکھنے کا جو انداز ہے یہ الہامی ہے. یہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیا محبت ہے کسی کہنے والے کی. کمال بات ہے. مصر کا چاہے گورنر ہو، شکایت اس کی بھی لگ سکتی ہے امیر المومنین کو، اور حضرت عمر جو ہے ان کو حاضر بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا پرابلم ہے، تمہیں کیوں نہیں کر رہی. میں اپنے گمان سے بات کو کہہ رہا ہوں. اور لوگ شکایت کیا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دیر سے آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں. جمعے کو بھی وہ بڑی دیر سے آتے ہیں، اور کمال بات ہے بات کرتے کرتے کھڑے ہوتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، گر جاتے ہیں. حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کمال بات ہے، بلائیں ان کو. وہ گورنر صاحب جب تشریف آتے ہیں، میں گورنر صاحب خاص طور پہ کہہ رہا ہوں تاکہ پیغام جو ہے وہ ریاست کو جائے. گورنر صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں جناب مسئلہ کیا. انہوں نے کہا جناب عمر خطاب بڑا سیدھا سارا معاملہ ہے، بیوی نے اتنی خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہے، اب مجھے ہی کپڑے دھونے ہیں، اس کو تیار کرنا ہے، کھانا ناشتہ کرانا ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے. تو گھر جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا واپس جا کے مجھے گھر کا واقعی کام بھی کرنا ہوتا ہے. جمعے کو دیری کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی جوڑا ہے وہ جو دھو کے میں پہنتا ہوں تو وہ خشک ہونے میں وقت لیتا ہے، اتنی دیر مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا. اچھا یہ بتاؤ کہ پھر تم یہ کھڑے کھڑے گر کیوں جاتے ہو؟ اس نے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا صحابی نے. اس نے کہا عمر مجھے میری داڑھی دیکھ کے بتا، اس میں تجھے کوئی سفید بال نظر آتا ہے؟ تم جیسے خوش قسمت لوگ جنہوں نے پہلی عمر میں اسلام کو قبول کر لیا، میں وہ ہوں جس نے دیر سے قبول کیا. وہ جو 40 سال میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے جب مجھے گناہ یاد آتے ہیں تو میں ممبر پہ کھڑے کھڑے گر جاتا ہوں. کہانیاں تو یہ سن کے ہم جوان ہوئے، لیکن جب جوان ہو گئے اور آپ لوگوں کے حوالے ہمیں ممبر کے کر دیا گیا، تو پھر علماء اکرام نے ہمیں بتایا کہ جناب دیکھیں بات سنیں، یہ ہمارے کیونکہ اماموں کا، صحابہ کا، نبی کا انداز صادقی کا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا علماء اکرام میں. انداز صادقی کا ہے، اس لیے اس کو اپنایا جائے. وہ انداز 1436 سال کا ہوں یا پاکستان کے 70-72 سال کا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. اگر ہمارے مہمانوں کو کہیں آیا ہو نظر تو وہ آج ضرور اس کا ذکر کریں گے. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور طاہر صاحب نے آج ایک آپ کے لیے تحفہ ہدیہ لے کر آئے ہیں، اور یہ ہدیہ ایسا ہے جس کی رونمائی آج یہاں پر ہوگی. وہ کیا ہدیہ ہے؟ یقین کیجئے یہ صرف ثواب کا اور اجر کا کام ہے. اس کو آپ نے ذرا تسلی کے ساتھ سننا بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی رونمائی جب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کس کس طرح کے سوچنے، سمجھنے اور علم یافتہ لوگ موجود ہیں. ہمارے ساتھ نور بخاری صاحبہ ہوں گی، بہت شکریہ آپ کا، اور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. علامہ صاحب ساتھ ہیں. علامہ صاحب بڑی سادگی کے ساتھ پہلے تو مجھے 2 جملوں میں صرف یہ سمجھا دیجئے کہ ہم جس کو سادگی کہتے ہیں یہ سادگی ہے کیا بلا، اور امیر اور غریب کی سادگی بھی کیا ایک برابر ہوگی؟ حاکم اور محکوم کی سادگی بھی ایک جیسی ہوگی؟ ظالم مظلوم کی سادگی بھی ایک جیسی ہوگی؟ یہ سادگی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں، سنتے ہیں، معنی سمجھیں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. سادگی انبیاء کرام کا انداز زندگی، ائمہ اہل بیت کا انداز زندگی، صحابہ کرام کا انداز زندگی، ان کا انداز زندگی کیا تھا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ابا میں اتنے پیوند تھے اور جو خوشیوں میں اتنے بند تھے کہ آپ نے جب اپنی ابا کو اپنے درزی کو دیا کہ وہ اسے رفو کر دے تو اس نے کہا کہ یا علی اب اس میں رفو کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ گواہ رہیو، اب اس ابا نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا. لیکن جعفر صادق علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا. تو ایک تابعی محترم تھے، انہوں نے کہا کہ اے جعفر ابن محمد، آپ کے جد علی بن ابی طالب تو اس طرح کا لباس نہیں پہنتے تھے جیسا آپ پہنتے ہیں. تو حضرت نے اسے قریب بلایا اور اپنی ابا کے دکمے کو، بٹن کو کھول کر اندر جو پہنا ہوا تھا لباس وہ دکھایا، جو ٹاٹ کا لباس تھا، جو آپ کی کھال کو چبھ بھی رہا تھا. حضرت نے فرمایا میں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ اندر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے
اور یہ بہار وہ لباس پہنا ہوا ہے جو اس وقت معاشرے کا متوسط یا اسے کمتر طبقہ پہن سکتا ہے۔ تو ہمیں سادگی کا جو کسوٹی قرار دینی ہے وہ اپنے ماحول کو قرار دینی ہے۔ ہمارے ماحول میں جو متوسط اور غریب طبقہ جس انداز سے رہتا ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کا دل چھوٹا نہ ہو، وہ یہ نہ سوچیں کہ آج جو پیسے والے اور غیر یعنی جن کے پاس ثروت نہیں ہے ان میں ایک فرق ہو گیا، طبقاتی نظام سامنے آ یہ گیا ہے۔ سادگی میں نے لوگوں کے لیے اختیار کرنی ہے یا اللہ کے واسطے اختیار کرنی ہے؟ یقیناً اللہ کی خاطر، مگر اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ جب نماز میں بھی ہوتے ہیں اور نماز کی حالت میں کوئی نمازی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے تو آپ کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ مولا علی رکوع میں ایک فقیر کو زکوٰۃ دی، ہے کام اللہ کی خاطر، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ شاہ جی میں ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، وہ صحابی جو خود تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو والدین نے نہیں کیا، والد کا خیر انتقال ہو گیا ان کے، تو چچا نے ان کو اس خوش لباسی میں دیکھ کے کسی نہ کسی وجہ سے کہا کہ تم یا تو اسلام چھوڑو یا یہ ساری سہولتیں چھوڑو۔ تو وہ جب جانے لگے گھر سے تو چاچو جان نے پیچھے سے، دیکھیے یہ حسد جو تھا یہ کب سے معاشرے میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تیرے باپ کی کمائی کے ہیں، یہ بھی اتار کے، انہوں نے وہ بھی اتار دیے۔ زیادہ تر زندگی انہوں نے مسجد نبوی میں جھاڑو دے کے خدمت کر کے کی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی خوشبو سڑکوں پہ اور گلیوں میں مدینے کی آیا کرتی تھی۔ لیکن جب ان کا بدر میں جب ان کی شہادت ہوئی، بدر میں یا احد میں مجھے یہ بالکل کنفرم نہیں ہے، ان کی جب شہادت ہوئی، احد میں شاید شہادت ہوئی ان کی، احد میں جب شہادت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول سے صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کا کرتا جو ہے یا تو ان کا سر ڈھانپ سکتا ہے یا ٹانگیں ڈھانپ سکتا ہے، تو یہ فرمائیے کہ کیا ڈھانپیں؟ تو آپ نے کہا چہرہ ڈھانپ تو، ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ پتے ڈال دو۔ پھر مجھے حضرت حمزہ یاد آتے ہیں، ان کے لیے بھی صحابہ آئے تھے کہ جناب وہ دیکھیے وہ سرداران میں سے ہیں کہ ان کا چہرہ ڈھانپیں یا ٹانگیں ڈھانپیں۔ اب وہ طاقتور لوگ، انہوں نے زمانے کو راضی کرنے کے لیے تو یہ سادگی اختیار کی نہیں کی نا، ان کی تو یہ سادگی اختیاری تھی، انہوں نے خود اپنے پہ اس لیے اڈاپٹ کی کہ اللہ کو یا اس کے رسول کو یہ راضی کرنا چاہتے تھے۔ کیا آج ہم یہ ساری روایتیں سننے کے باوجود کیا اپنے آپ کو سادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں یا سادگی کے معیار ہی بدل گئے؟ جی بلال بھائی، سادگی کے معیار تبدیل ہو گئے، اور آج آپ اگر اپنے اطراف میں ہم دیکھیں تو ماضی میں ہم رومال رکھتے تھے زیادہ سے زیادہ اپنی بدن کی کسی رطوبت کو خشک کرنے کے لیے۔ آج کوئی شاید جگہ نہیں ہے جہاں ٹیشو پیپر کا ڈبہ نہ ہو، آج ٹیشو پیپر کے بغیر گزارا نہیں ہے، آج بڑی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے بغیر گزارا نہیں ہے، آج کی غذائیں آپ دیکھیے، آج کے جو ہمارے گھروں میں پردے لٹک رہے ہیں، جو قالین اور چادریں بچھ رہی ہیں، اس کا انداز دیکھیے۔ یعنی آج ہم نے مالی دوڑ میں اپنے آپ کو اتنا شریک قرار دے دیا، اتنا اس کا ہمارا حصہ دار ہو گئے ہیں کہ اگر فریج گھر میں، اب تو ایک فریج سے گزارا نہیں ہے۔ یہ جو قناعت پسندی ہے، اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں سادگی کہہ رہے ہیں۔ سادگی کو اگر قناعت پسندی کر لیں کہ میری جتنی ضرورت ہے میں اس سے زیادہ اگر تعیش کی طرف جاؤں گا، عیش کی طرف جاؤں گا اور اپنی زندگی کو مشکل بناؤں گا، تو جیسے جیسے میں اپنی زندگی کو مشکل بناؤں گا، گویا یہ میں نے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بت رکھ لیے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب مجھے عادت ہو جائے گی ان بتوں کی اور ان چیزوں کی، تو ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا، پھر ان کو توڑنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بڑی صحیح بات کی، میں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بت رکھ لیے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے ہبل جس کا نام ہے، وہ میں نے اپنے تکبر کا بھی اپنے گھر میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو میں کسی کو توڑنے بھی نہیں دیتا جب تک یہ بت نہیں ٹوٹے گا، باقی بھی نہیں کام بنتا۔ نور بخاری صاحبہ آپ بھی ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ نور مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، میں یہ سوال جو ہے وہ شہنشاہ نقوی سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے حیا آئی اور میں نے ان سے نہیں پوچھا، میں وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں جب سے جانتا ہوں، کوئی 20 سال ہو گئے مجھے جانتے ہوئے، میں نے شہنشاہ نقوی کو اسی لباس میں دیکھا ہے جس لباس میں اس وقت آپ ان کو دیکھ رہی ہیں، لیکن جب میں مسجدوں میں جاتا ہوں اور تقوی کے لیکچرز ممبروں سے سنتا ہوں تو میں ان کے سر سے لے کے پاؤں کی جرابوں تک جب آئٹمز گنتا ہوں تو یقین کیجئے وہ 17-18 آئٹمز ہوتے ہیں جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، رنگین سے لے کے حسین سے لے کے ہر طرح کے آئٹمز پہننے کے بعد جب وہ مجھے تقریر سنائی جا رہی ہوتی ہے، لٹھے کی شلوار میں سے جب آواز کھڑک کی آ رہی ہوتی ہے، تو
پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس بات کو مانوں. نور بخاری ایسا نہیں ہے کہ مذہب بھی اب ایک فیشن بن گیا ہے اور حجاب کرنا بھی ایک اب فیشن بن گیا ہے. صرف پردہ داری نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا انداز اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم بلال بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے شو میں حصہ بننے کا. بہت خوبصورت شوز آپ کر رہے ہیں. کل بھی اہل بیت کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی محبت, اتنا پیارا ٹاپک تھا. آج بھی آپ نے سادگی پہ اتنا خوبصورت ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں یقین جانی, بیکاز میں اس فیلڈ میں بھی رہی ہوں اور بہت ساری چیزوں کی خواہش بھی ہوتی تھی, جو مومن ہوگا جس کا دل بدل جائے گا وہ خود بخود سادگی کی طرف آ جائے گا. وہ اس کا دل ہی نہیں کرے گا, چاہے اس کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں, اس کا دل کرے گا ہی نہیں. کیونکہ جب آپ, مجھے لگتا ہے میں کل جب شو آپ کا دیکھ رہی تھی, تو جب اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر کرم ہوتا ہے تو پھر اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. سو جب آپ ان ہستیوں کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے اندر کوئی انا آتی ہی نہیں ہے, انا نہیں رہتی, آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ شو آف کریں. یقین کریں مجھے 3 سال ہو گئے اللہ تعالیٰ کے اس راستے پہ چلتے ہوئے, اور میرے بہت پیسے بچے ہیں, نہ ہی میرا دل کرتا ہے شو آف کرنے کا, نہ ہی میں بہت زیادہ چیزیں خریدتی ہوں, اور سادگی اپنے آپ ہی اتر آئی ہے اندر. سو میرا خیال میں جو دین والا ہوگا, جو ایمان والا ہوگا, وہ ہمیشہ سادہ ہی ہوگا. جو دین والا ہوگا, جو ایمان والا ہوگا, وہ سادہ ہی ہوگا. نور, آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں نا, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. پہلے تو آپ نے جو درود پڑھانا, یقین کیجئے دل وہیں پہ راضی ہو گیا تھا. اس کے بعد تو جسے کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ مجلس تو ہو گئی ہے, اب مصائب جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. یہ بڑی اعلیٰ بات کی, لیکن واپس آؤں گا. آپ نے اس بات پہ سوچنا ہے کہ کیا آج ہم اتنے سپرفیشل ہو گئے ہیں کہ ریلیجس یونیفارمز کو, میں معافی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, ریلیجن کے یونیفارم جو ہیں ان کو بھی ہم بنیادی طور پہ کارپوریٹ ورلڈ میں بیچتے ہیں اور اپنی امیجز جو ہیں وہ بلڈ کرتے ہیں, پھر سادگی کا ہم رونا بھی روتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے ٹرکی میں سیدہ فاطمہ کا لباس دیکھا, کرتا دیکھا, وہاں پہ میوزیم میں جو رکھا ہوا ہے, اور وہ جو لباس جو تھا, میں اگر اس کے قریب ترین کوئی مثال پیدا کر سکتا ہوں تو وہ جو براؤن رنگ کی بوری ہوتی ہے جو کہ جس میں گندم رکھتے ہیں, وہ بوری کا لباس اور سیدہ کا لباس جو تھا وہ تقریباً برابر تھا. اب سیدہ جو ہیں یہ سرور کائنات کی بیٹی ہے جس کے لیے کہ رسول کھڑے ہو کے ہاتھ اور ماتھا چومتے تھے. اگر اس کی سادگی آج بھی دنیا میں موجود ہے تو میری اور آپ کی اگر سادگی نہیں ہے تو 2 ہی قصور ہو سکتے ہیں, یا تعلیم اور تربیت دینے والے نے نقص دیا ہے, یا میری نیت کے اندر کوئی فطور ہے. ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب, رنگ و نور کی اس محفل میں درس کلام اللہ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں. اس پہ بات ہوگی ابھی. اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا ہے اور جو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو کی تھی نا بلال صاحب, وہ بہت فکر انگیز اس لیے تھی کہ آپ نے ریاست کو پیغام دیا. ابھی جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کا ربط اس گفتگو کے ساتھ اس طرح سے بنتا ہے کہ سادگی آئے گی بڑوں سے. جب تک وہ ہمیں مثال بن کر, نمونہ بن کر پیش نہیں کریں گے, ہم سادگی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. آپ نے جو ابتدائی گفتگو پیش کی تھی نا سر بلال صاحب, وہ تھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر مقرر کیا تھا, اور گورنر مقرر کرنے کے بعد کہا تھا, سعید میں تمہارے صوبے کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں, میں کھلی کچہری لگانا چاہتا ہوں, میں عوام سے تمہارے سامنے بٹھا کر ان سے شکایات سننا چاہتا ہوں. جب ڈیو ڈیٹ پہ آپ گئے اور ساتھ حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی کہ سعید جب میں تمہارے پاس آؤں گا نا تو مجھے اپنے صوبے کے مساکین کی ایک سیکرٹ لسٹ ملنی چاہیے, جو انویلپ میرے سامنے کھلنا چاہیے. اپنے عمال سے کہہ دو وہ بنا کے رکھیں, اور مساکین کی لسٹ ملنی چاہیے. جب وہ تاریخ آ گئی, جب حضرت عمر نے سعید بن عامر کے پاس جانا تھا, کھلی کچہری لگئی, آگے جمع غفیر ہے, آپ امیر المومنین بن کے بیٹھے ہیں, ساتھ گورنر بن کے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, تو پوچھا سعید وہ لسٹ کہاں ہے مساکین کی؟
کہا امیر المومنین یہ پڑھی ہے، یہ میرے امال نے بنائی ہے۔ جب وہ لسٹ کھولی گئی تو سب سے پہلا نام اس لسٹ میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پوچھا ایسے سعید، تم تو گورنر ہو، تم تنخواہ نہیں لیتے؟ کہا امیر المومنین تنخواہ لیتا ہوں، لیکن میں ساری تنخواہ مساکین اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس پیٹ میں 2 روٹیوں کی گنجائش ہے، وہ اللہ صبح و شام مجھے دے دیتا ہے، اس کے علاوہ میں اپنی تنخواہ میں سے ساری اپنی عوام پہ رعایا پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے نہیں اس میں اپنا نام لکھوایا، امیر المومنین یہ تو میرے امال نے سیکرٹلی لکھ دیا ہے۔ شہنشاہ نقوی بھائی، یہ جو مثال سامنے رکھ رہے ہیں حضرت سعید بن عامر کی، یہ مثال ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اسکول کے زمانے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن دیکھیے ایمانداری کی بات ہے، باتیں کرنا شہنشاہ نقوی بہت آسان ہے، لیکن وہ جو عمل نظر آنا چاہیے نہ وہ ریاست کے کارندوں میں نظر آتا ہے نہ وہ عوام میں نظر آتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، موت سر پہ کھڑی ہے لیکن عید کی شاپنگ کرنے کے لیے 9 بچوں کو گود میں اٹھا کے آج بھی عورت جو ہے وہ صدر بازار کراچی میں گئی ہے، اور جب تک پولیس نے آ کے ڈنڈے نہیں مارے وہ وہاں سے نہیں نکلی۔ اب میں کیا کہوں کہ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، یا کہیں منافق تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو لفظ آخر میں آپ نے فرمایا نا منافقت والا، وہ کچھ ذرا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ مسئلہ بلال بھائی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، کسی کے گھر میں بھی اگر جنازہ ہو اور کوئی انتہائی غم کا ماحول ہو، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فاخرہ لباس پہنیں گے؟ کیا ہم اپنے چہرے کے اوپر کوئی لوشن لگائیں گے؟ کوئی اپنے بالوں میں کوئی چیز لگائیں گے؟ اپنے جوتوں پہ پالش کر کے، بند سنور کے، کلف کے کپڑے پہن کر ہم ان مہمانوں سے ملیں گے جو ہمیں پرسہ دینے آ رہے ہیں؟ ہم چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں کہ ایام عزا میں خاص طور پہ جو عزاداری سنی شیعہ جو بھی طبقہ کرتا ہے امام حسین کی یاد میں، تو وہ خاص طور پہ عاشور کے دن جو ہے وہ ہم سب سادگی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے بالوں کا خیال نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کپڑوں کا خیال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غم ہم پر طاری ہوتا ہے، وہ غم ہم پر حاکم ہوتا ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد عون نقوی کا ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا، تو حتیٰ ہمارے گھر میں جو چھوٹی بچی ہے، ہم اس کے لیے دل نہیں کر رہا کہ کوئی نئے کپڑے عید کے اوپر اس کے لیے بنائیں۔ اس کی بس سادگی میں رہیں گے، جی پچھلے کپڑے پہن لے گی اور جو پہلے استعمال شدہ کپڑے ہیں وہ پہن لے گی۔ تو جب کسی کے گھر میں اس طرح کی رونا دھونا اور ایک غم کی فضا اور ایک جو ہے وہ غم کی فضا حاکم ہوتی ہے، تو ہم خود بخود فطرتی طور پر سادگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو شاہ جی میرے ساتھ رہیے گا، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم خود بخود جو ہے وہ سادگی کی طرف چلے جاتے ہیں جب غم نظر آ رہا ہو، لیکن سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، سارے دوستوں کے پاس واپس آ کے اس پہ بات کروں گا کہ میں 2 سال ہو گئے تقریباً کہ وہ لاک لگا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ آپ کو 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کپتان دے دے تو آپ کی جان ہلک میں آ جاتی ہے۔ فلسطین کے اندر کل 10 بچے شہید ہو گئے، ہسپتالوں پہ حملے ہو گئے۔ آپ کے غم کو کیا کیا جائے؟ کون مرے گا اس دنیا میں کہ آپ کا غم اتنا بڑھے گا کہ آپ کی شاپنگیں جو ہیں وہ ذرا کم ہوں گی؟ یا ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ہمدردی امہ کے ساتھ وابستہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اطہر محبوب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام بلال بھائی۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے سادگی پہ، میں یہ دل کے نا ٹوٹے دل سے سوال آپ سے کر رہا ہوں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور میں معافی مانگتا ہوں تمام لوگوں سے اگر کوئی اس کو ذاتی بالکل بھی نہ لے۔ جب میں ممبر کو دیکھتا ہوں یا اساتذہ کو دیکھتا ہوں تو سادگی پہ ٹاک دیتے ہوئے میں ان کی زندگیوں میں سادگی نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ ابھی چند دن کی بات ہے، چند دن کی نہیں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ وہ حضرت ہمیں ایک بہت زیادہ تلقین کر رہے تھے سادگی کی، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کے سر سے لے کے جرابوں تک جو آئٹمز گنے وہ تقریباً 11 یا 14 تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کیا حضرت آپ مطلب خود ایک زلجنا بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سادگی اختیار کریں، میں دیکھ کیا رہا ہوں، کرنے کو آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ نہیں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے۔ تو اگر حیثیت کے مطابق ہے تو کپتان اپنی حیثیت کے مطابق رہے گا، نواز شریف اپنی حیثیت کے مطابق رہے گا، میں اپنے، تو معاشرے میں وہ ڈسکرپنسی تو پھر موجود رہے گی نا۔ اب یہ سادگی کا ایک المیہ جو ہم نے معاشرے میں اب دیکھا ہے وہ یہ کہ مذہب کے آئٹم سے مراد ہے مذہبی یونیفارمز، وہ بھی بکنے لگ گئے ہیں۔ پہلے 10 سال پہلے وہ آئٹمز مارکیٹس میں اویلیبل نہیں تھے، اور
اتنی زیادہ شوقینی معاشرے میں نظر آئی ہے کہ کووڈ کے موت کے سائے کے باوجود ہم اپنی اس تہذیب سے باز نہیں آئے جو ہمیں عید پہ نئے کپڑے پہن کے، نئے جوتے پہن کے، نئی چوڑیاں پہن کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نے عید منا لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کنٹروورسی معاشرے میں صرف مجھے ہی نظر آتی ہے یا واقعی ہے؟ بلال بھائی، معاشرے میں یہ بالکل موجود ہے، اور جو زوال پذیری کی طرف ہم جا رہے ہیں، یقیناً اس میں جب معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو امیر اور غریب میں فرق پڑتا جاتا ہے، اور دکھاوا معاشرے میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہے، ڈاکٹر صاحب، یہ دکھاوے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ شو آف کرنا؟ جی، جو اپنا پیسہ ہے، جو امارت ہے، اس کو شو آف کرنا، کپڑوں کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، گھروں کی صورت میں، سامان کی صورت میں جو استعمال کرتا ہے انسان، اور غریبوں کی جیسے ایک طرح سے محبت کا مذاق اڑانا، یہ ہمارے معاشرے میں، ایک زوال پذیر معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اور یہ اس سے امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جاتا ہے، مڈل کلاس شرنک ہوتی جاتی ہے، اور لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کمال بات نہیں ہے، میں آپ سے ذاتی تجربہ جو ہے نا، وہ تجربہ جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں۔ میں برطانیہ میں تھا، اور ایک دفعہ وہاں پہ وہ ساؤتھ ہال کے باہر میں ایک سڑک پہ بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ کہا، میں نے کہا آپ لوگوں نے نا صرف سڑک کی طرف دیکھنا ہے، اور سڑک پہ لوگوں کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے یہ آپ جج کریں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یقین کیجئے جتنے غیر مسلمان تھے نا، خواتین خاص طور پہ میں بات ذکر کر رہا ہوں، ان سب نے کالے جوگرز یا جوتے پہنے ہوئے تھے اور بلو جین پہنی ہوئی تھی، جراب یا بے جراب۔ جتنی پاکستانی لوگ تھے یا پاکستانی نہیں ایشین لوگ تھے، ان کی چپلیں رنگین، ان کی شلواریں رنگین، ان کے پجامے رنگین، ان کی جرابیں رنگین۔ پاؤں سے دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یورپین یا برٹشرز نہیں ہیں، یہ پاکستانی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کلچر کا افیکٹ ہے یا واقعی ہم شو آف ہیں؟ نہیں، یہ اس میں کلچرل ایسپیکٹ ضرور ہے، یہ ایک ہماری روایت چلتی آ رہی ہے، لیکن ہمیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں، جہاں عوام الناس میں جہاں آپ کو ایک براڈ بڑی مڈل کلاس چاہیے ہوتی، جہاں معاشرے میں یعنی کہ ہموار ایک چاہیے ہوتا ہے کہ غریب اور امیر کا فرق کم ہو، تب ملک ترقی کرتا ہے، ورنہ اجتماعی طور پہ ایک غریب ملک رہتا ہے، انفرادی طور پہ امیر لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، لیکن ملک دنیا میں اس کی وہ طاقت نہیں ہوتی جو ایک بحیثیت ملک ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کلچرل افیکٹ ہے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، کلچرل افیکٹ ہے، لیکن ہمارا کلچر جو ہے اس کی اٹھان تو سیرت اور سنت رسول سے ہونی چاہیے تھی نا۔ بالکل، ہم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں اور پریکٹیکلی جو ہے ہم ان کے طور طریقوں کو نہیں اپناتے، ان سے ہم کتراتے ہیں، اور اپنی جو کلچرل کچھ روایات ہیں، جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو یہ کچھ ایسے دور تھے ہمارے شاہانہ بادشاہوں کے، مغلیہ بادشاہوں کے، وہ روایات جو ہیں ان کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور جو وقت کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں ایک ہم آہنگی پیدا کی جائے، اور جو توازن ہے اور برابری پیدا کی جائے، یعنی کہ مڈل کلاس کو بڑا کیا جائے اور غریب اور امیر کے فرق کو کم کیا جائے۔ بے شک۔ تو دنیا کے جتنے دوسرے ممالک ہیں، آپ جب جاتے ہوں گے تو اتنا فرق نہیں ہوتا، چاہے مزدور ہو چاہے فیکٹری کا مالک ہو، وہ ملتے جلتے ان کے لباس ہوتے ہیں، ملتا جلتا ان کا رہن سہن ہوتا ہے، کھانا ملتا جلتا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک طرف جیسے عمراء ہیں اور ان کی شان و شوکت ہے، اور دوسری طرف جو ہیں غربا ہیں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا۔ نور بخاری، یہ آپ نے سب کی بات سنی ہے، آپ ایک تجزیہ مجھے فرمائیے کہ میں ایران جاتا ہوں بہت، میں عراق جاتا ہوں بہت، میں سعودی عرب گیا ہوں بہت، میں نے عراق میں ایران میں ایک بڑی واضح چیز دیکھی ہے۔ یہ سوال میں شہنشاہ نقوی سے نہیں پوچھوں گا، ہو سکتا ہے وہ لگے کہ باعث ہے۔ ہر عالم نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، وہ بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی ہے اس نے ایک ہی پہنا ہے، صرف پگڑی کا رنگ جو ہے، امامے کا رنگ جو ہے وہ یا سفید ہو سکتا ہے یا کالا ہو سکتا ہے، وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی سید ہے یا غیر سید ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آج میں 4 عالم کٹھے کر لوں، سب کے یونیفارم ڈفرنٹ ہوں گے، سب کے زر بخت ایک قسم کے لباس ہوں گے، لیکن
تقوی کا جو ہے وہ لیکچر بڑا ظالم ہوگا، صحابہ کی مثالیں ہوں گی. اب میں خواتین کو بھی لے لوں اگر، تو ایمانداری کی بات ہے کہ خواتین علماء کو بلاتے ہوئے میں ذاتی طور پہ ڈر جاتا ہوں کہ جب پریزنٹیشن ہوگی تو پھر وہ یہ نہ لگے کہ ہم سے شاید کوئی زیادتی ہوگی، حیا آ جاتی ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یہ جو فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی اور شہنشاہ بھائی بھی کہ یہ ثقافت بھی ہے اور ایک اٹھان ہے جیسے کہ ہمیں کہنا چاہیے ہم اپنی شو بازی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ شو بازی اگر کوئی شو بز کا میرے جیسا چھوٹا انسان کرے تو شاید سمجھ میں بھی آ جائے بات، لیکن اگر سارا معاشرہ ہی حصہ شو بز کا بن جائے تو یہ بات اخلاقی طور پہ کیا، یہ بڑی ایب نارمل بات نہیں لگتی؟ بلال بھائی بہت ہی نارمل بات ہے، اور آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے جب آپ نے کشمیر کا ذکر کیا اور آپ نے فلسطین کا ذکر کیا کہ کب ہم مطلب کون مرے گا تو ہمارے ضمیر جاگیں گے، ہم کتنی عیدیں منائیں گے اس طرح سے، آپ کے اندر ضمیر ہی نہیں جاگتا. وہ بات بھی میں ضرور کرنا چاہوں گی، لیکن سادگی کے حوالے سے اگر میں کہوں، مجھے لگتا ہے جیسے ابھی بات کر رہے تھے آپ لوگ، یہ کمپلیکسز ہیں ہمارے، کیونکہ ہم نے بہت عرصہ غلامی کی انگریزوں کی، اس کے بعد ہم یہ اس کمپلیکس سے نکلے ہی نہیں، کیونکہ اب اگر ہم اعلیٰ کپڑے پہنیں گے، مہنگے جوتے پہنیں گے، مہنگی چیزیں پہنیں گے، لش پش لگیں گے، لیکن تبھی نعرہ تو ہم ہمارا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی گورے کو تو ہم مانتے بھی نہیں ہے نا، غلامی تو ہم نبی کی مانتے ہیں اور کرتے غلامی ہم گورے کی ہے. نور میں مطلب میں کیا کہوں آپ سے، منافقت، بالکل منافقت ہے. اور پلس آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے اندر کتنا پتھر کا دل ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ محترمہ پہنچی ہوئی بازار میں، یقین کریں بلال بھائی کہ 3 دن پہلے جب یہ خبر سنی فلسطین کی اور ویڈیو شیئر ہوئی، کھانے کو دل نہیں کر رہا، کچھ کھایا نہیں جاتا، اور نماز پڑھتے ہوئے بار بار خیال آتا ہے کہ آپ عبادت گاہ میں ہیں اور آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہ. عید تو منانا بہت دور کی بات ہے، اگر ہم اب بھی عید منائیں گے. نقوی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. نقوی صاحب مجھے یہ فرمائیے، میں یہ بات جو ہے نا یہ طنزاً کہہ رہا ہوں، اس کو طنز کے طور پہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آکسیجن کی کمی ہندوستان میں ہو گئی، دنیا ٹوٹ پڑی، سعودی عربیہ نے بھی اپنے ٹینک بھیج دیے وہاں پہ آکسیجن کے، پاکستان نے بھی مدد اناؤنس کر دی، قیامت برپا ہوگی. کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، انسانیت کے نام پہ کرنی چاہیے، لیکن یہ انسانیت کے اوپر جو آواز ہے، یہ کشمیر کے بچے جب مرتے ہیں تو ہماری کیوں مر جاتی ہے؟ یہ 65 بچے افغانستان میں بچیاں مر جاتی ہیں تو ہماری آواز آکسیجن ہماری وہاں کیوں نہیں پہنچتی؟ یہ آکسیجن کے سلنڈر جو ہیں، یہ فلسطین میں جو 10 بچے کل شہید ہو گئے، ہسپتالوں پہ اٹیک ہو گئے، یہ آکسیجن کے سلنڈر ہم وہاں لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے تو خدشہ ہو گیا ہے کہ مدد بھی فیشن کے طور پہ کرتے ہیں. بلال بھائی مسئلہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا، یہ جو ناگہانی آفات اور آزمائشیں ہوتی ہیں آسمانی یا زمینی، یا جیسے کرونا، اب اس کو تو ایک وقت بتائے گا کہ یہ بایولوجیکل وار ہے یا یہ مصنوعی بیماری ہے یا واقعی حقیقی بیماری ہے، یہ وقت بتائے گا. اور کچھ باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، اور میں تو 1.5 سال پہلے سے جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے کچھ باتوں کی طرف ہمارا دماغ جا رہا تھا جس طرف بات ثابت ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں جب وبائی یا کوئی آسمانی زمینی کوئی وہ ہوتی ہے تو ہم سب انسان بننے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم انسان نہیں بن رہے ہوتے. یہاں پر آسمانی اس وبا کے حوالے سے تو ہم بہت اچھے انسان ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی مفاد نہیں ہے نا، سامنے ہمارا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا. اصل انسان تو جب پہچاننے میں آئے گا کہ جب وہ انسانیت کی خاطر اپنے مفادات کو قربان کرنے کو تیار ہو جائے. آج اگر اسرائیل سے متعلق آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے اور اس کے خلاف نہیں بولا جا رہا، تو بڑی بڑی طاقتوں کو یہ اندازہ ہے کہ صاحب ہمارا فلاں چیز روک دی جائے گی، ہماری فلاں سہولت روک دی جائے گی، ہمارے معاشی مسائل خراب ہو جائیں گے، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں وہ ہو جائے گا. یہ جو اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کی زبوں عالی ہے، اس میں بہت بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کا ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو مسلط کرنے کے لیے اس سے زیادہ بڑا حصہ مسلمان امہ کا ہے. مسلمان امہ جب تک غفلت سے بیدار نہیں ہوگی اور اپنے اوپر مسلط بے حس اور ظالم حکمرانوں سے اپنے آپ کو نجات نہیں دے گی، اس وقت تک مسلمان اسی مشکل میں مبتلا رہیں گے. بلال بھائی دوسری بات بھی کرنا چاہوں گا، دیکھیے تعیش میں اور ضرورت میں فرق ہے، سادگی میں اور گندگی میں فرق ہے. سادگی اور ہے، یہ نہیں کہ انسان سادگی کا مطلب یہ کہ گندے کپڑے پہننے لگے. انسان سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی صاف نہ رکھے. سادہ رہنے کا اللہ نے حکم دیا. جہاں تک بات آپ نے جو فرمائی نا ابھی کچھ دیر پہلے
کہ ہم نبی کی سیرت کی بات تو بڑی اچھے انداز سے کرتے ہیں، بڑے چہچہا کے کرتے ہیں، بڑا سجا کر اسے پیش کرتے ہیں، اور جب مرحلہ آتا ہے عمل کرنے کا تو ہم اس میں فیل نظر آتے ہیں۔ ہم اصل میں مکس کر چکے ہیں، ہم نے ایک گڑمبا اور ایک معجون بنا دیا ہے اسلامی ثقافت کو اور ہندوستانی ثقافت کو۔ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور پھر ہم جب دوسرے ممالک کے اوپر غور کریں گے تو وہ اپنے مسائل کی طرف غور کریں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم مثلاً سنت و سیرت، دلہن کا اور دولہا کا لباس پہننے کا جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہمارا ہندوستانی انداز کچھ اور ہے۔ تو ہم نے ایک معجون سا بنا دیا، نہ ہم پوری طرح مسلمان ہیں، نہ ہم پوری طرح ہندو ثقافت سے وابستہ ہیں۔ ہمیں طے کرنا ہوگا کہ آہستہ آہستہ علماء کرام کو اور آپ جیسی شخصیات کو، ان رسانوں کو اپنی قوم کی تربیت، اور بلکہ پہلے اپنی تربیت، سب سے پہلے اپنی تربیت، ہم خود رول اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کہیں کہ بھئی دیکھیں اب جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ خود اس پہ عمل کر چکے ہیں۔ ہمیں ثقافت کو اسلامی ثقافت کی طرف جب لے جائیں گے تو وہی سادگی والی ثقافت ہمارے سامنے آئے گی، لوگوں کا دل رکھنے کی ثقافت سامنے آئے گی، لوگوں کے شاہ جی احساسات آپ کا مجبور بالکل پیغام پہنچا، لیکن بڑے ادب کے ساتھ جب ممبر یہ کہہ رہا ہو تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور ممبر پہ آنے والا وہی شخص جو ہے وہ 3.5 کروڑ روپے کی گاڑی پہ آ رہا ہو، تو مجھے تقویٰ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ممبر کہہ رہا ہو کہ برانڈڈ کپڑے پہننے سے اور برانڈڈ بیگ لینے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا، اور خود بھی وہ برانڈ کا ہی کام کر رہا ہو، تو پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سادگی برانڈ میں ہے، ممبر میں ہے، یا میری عقل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ کلام پڑھتا ہو، کال پڑھتا ہو، تو اس کو کلام پڑھنے والا ہی کہنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سے اور الفاظ ہیں، لیکن ندیم عباس جو ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی کہ سادگی کا جو اظہار ہے وہ صرف ظاہری طور پہ نہیں بلکہ باطنی طور پہ بھی دیکھنے میں، اور ہم نے بہت سی اس کے اوپر گواہی بھی دل میں اپنے سینے میں رکھی ہے۔ ندیم عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم بہت شکریہ، السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ندیم عباس، ہم لوگ ابھی تک بحث کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ سادگی اس معاشرے میں باتیں بڑی ہوتی ہیں، نظر بڑی کم آتی ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہاری سادگی ہم پچھلے کوئی 10 سال سے تو دیکھ ہی رہے ہیں، سیدھے سادھے آتے ہو، کلام پڑھتے ہو اور سلام دعا لیتے ہو اور چلے جاتے ہو۔ یہ آپ نے اپنے سٹائل میں سادگی کو فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے یا ویسے ہی بس طبیعت ہی ایسی ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کیونکہ سب بڑے ہیں، آپ لوگوں کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے جیسے ینگسٹر یا جتنے بھی وہ لوگ کہ جو تھوڑا سا جستجو رکھتے ہیں اس دنیا اور آخرت کی، ان کے لیے میرے خیال یہ سب سے اچھا ایک یہ عمل یہی ہے کہ وہ دنیا میں رہیں، ایک ماڈرن دنیا میں رہیں، لیکن احکامات کی جو پیروی ہے وہ ہم سب پہ لازم ہے، اور سادگی سے رہنے کا حکم دیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اس دنیا میں مطلب آپ اگر چلتے جائیں تو نہ خدا کی دنیا ختم ہوتی ہے، نہ خواہش ختم ہوتی ہے، اور انسان چلتا ہی جاتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو ایک راستہ بچتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سادگی اختیار کریں، اور گفتگو میں بھی، لباس میں بھی، اور اپنے رہن سہن میں بھی، اور اپنی سوچ میں بھی۔ اور جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کی نظر میں بھی اور اپنے ضمیر میں بھی آپ بہت سکون محسوس کرتے ہیں۔ ندیم عباس، آج آپ جو بھی کلام سنائیں گے وہ آپ اپنی پسند کا سنائیں گے، آپ بسم اللہ کیجئے۔ جی جی۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگوں
میں مولا سے کیا دوست اور مانگوں، میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سلامت رہیے ندیم عباس، بہت شکریہ آپ کا، بہت ممنون آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامتی دے، آپ کی سادگی کو سلامتی دے، بہت ممنون آپ کا۔ حضور اقدس کلام پاک پہ میں نے پہلا قرآن حکیم جو زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھا وہ مولانا مودودی کا تفہیم القرآن تھا، اور میں اس وقت 8ویں اور 10ویں کلاس کے درمیان تھا، اور ظفر صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے ایک میرے دوست کے چچا تھے، انہوں نے ہر جمعے کو اس کا درس ہم سے سننا ہوتا تھا، دینا نہیں ہوتا تھا، سننا ہوتا تھا، اور اس درس کے عوض میں وہ ہمیں کچھ چاکلیٹ دیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں چاکلیٹ بھی 1-2 ہی قسم کے ہوتے تھے۔ قرآن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن قرآن پہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے تحقیقی بھی اور نستعلیق قسم کا فلسفیانہ بھی۔ ڈاکٹر طاہر نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اس کی ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ فرمائیے کہ ضرورت محسوس کی کیوں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے بلال صاحب آپ کا بھی اور سما ٹی وی کا بھی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں اور وطن عزیز پاکستان میں یہ پہلا ترجمہ ہے، تفسیری ترجمہ ہے جو اللہ رب العزت نے، میں یہ نہیں کہا کرتا کہ ترجمہ میں نے کیا ہے، مولانا مودودی بھی کہ یہ کہیں ترجمانی ہے، تو یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ کام کیے نہیں جاتے، ایسے کام لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان گناہگار ہاتھوں سے یہ کام لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سما ٹی وی کے ذریعے سے آج نبی کریم کی وہ حدیث کہ یہ وہ کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کہ جس کے معجزات قیامت تک برپا ہوتے رہیں گے۔ یہ 1400 برس کے بعد ایک ایسا معجزہ رونما ہوا ہے کہ اردو زبان جو خود الفاظ اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تنگی دامہ کا شکار ہے، اس زبان میں مکمل قرآن کا غیر منقوط ترجمہ ہونا، جس میں بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا، ترجمے میں نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور اس کی کیا وجہ ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ بلال صاحب کوئی یہ نہیں ہے کہ خاص وجہ، یہ میں نے کہا ہے کہ مختلف اینگلز کے ساتھ، مختلف زاویوں کے ساتھ اس کے معجزات رونما ہوں گے نا، جو قیامت تک۔ ہاں جی، محبت بھی ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، انفرادیت ہو سکتی ہے، اور قرآن کے ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ واہ واہ واہ، یہ اچھی بات کی، قرآن کے باب میں ایک اور نئے صنف کا اضافہ ہے، نئی زبان کا اضافہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ٹرانسلیشن میں دقت کیا ہوئی؟ لفظوں کا چناؤ بہت بڑی دقت تھی، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نقطوں والے الفاظ کے نقطے گرانا، نہیں، ایسا نہیں بلال صاحب، نقطوں والے الفاظ کو ہٹا کر ان کی جگہ ایسے متبادل لفظ لانا جس میں نقطہ نہ ہو، اور پھر سب سے بڑی بات کمال کی یہ کہ قرآن کا مفہوم بھی وہی ہو، قرآن کا مفہوم بھی ہوا، لفظ بدل جائے بغیر نقطے کے مفہوم وہی ہو۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، ایک اور کوئی بتائیے مثال۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات، واہ، اللہ کے اسم سے، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا۔ دیکھیں مفہوم بھی وہی ہے اور نقطہ بھی نہیں ہے۔ اور آگے سورہ اخلاص، میرے پاس سامنے پورا قرآن ہے، میں چھوٹی سورت میں وہ سناتا ہوں، بہت اس کا خوبصورت ترجمہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، کوئی نقطہ نہیں، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اللہ الصمد، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ کس سے؟ اولاد سے، ماں باپ سے۔ جو مشرکین سوال کیا کرتے تھے
کہ فرعون کا باپ تھا، نمرود کا باپ تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کون ماں باپ ہے؟ تو اللہ نے یہ صورت نازل کی ان کے اس سوال کے جواب میں، کل اے نبی آپ فرما دیں ان کو کہ میں احد ہوں. اور احد بھی بلال صاحب کس کو کہتے ہیں؟ واحد کے معنی بھی، احد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن اللہ نے یہاں لفظ احد استعمال کیا کیوں؟ کہ واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہو، اور واحد ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل ایک چیز کو کہتے ہیں ایک آدھے میں تقسیم ہو سکتا ہے، دو آدھے ملائیں تو ایک ہو سکتا ہے، یہ تقسیم ہے. یہ اس کو کہتے ہیں واحد. جو احد ہوگا ناقابل تقسیم ہے، تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہے، وہ تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہاں اللہ نے سمجھ سوچ کے حالانکہ واحد بھی استعمال کیا، یہاں توحید کا مسئلہ تھا تو لفظ استعمال کیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جس میں نقطہ نہ ہو، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. اس کا مطلب یہ عام فہم زبان ہے، اس میں کوئی اچھا یہی خوبصورتی جو ہے یہ مولانا نے بھی اپنے تفسیر میں فرمائی کہ آسانی اور عام فہم پڑھنے کے لیے. یہ کتنے عرصے میں آپ نے کام کیا بلال صاحب؟ یہ بھی معجزانہ مدت ہے. میں نے 14 مئی 2011 میں شروع کیا تھا اور 30 مئی 2013 میں ختم ہو گیا تھا. 2 سال کی مدت میں. یہ بھی معجزانہ مدت ہے، ایسے کام تو صدیوں میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی جان. میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ تصویریں ہماری ہٹائیے اور اس پہ ذرا لے کر جائیے تاکہ لوگوں کو اس کی زیارت ہو، اور یہ نیاز جو ہے یہ ملے کہ جناب کیا بات ہے. یہ وہ ہدیہ ہے جو کہ آپ کی خدمت میں جناب اس قرآن کی لفظوں میں ترجمے میں کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جو معنی ہے، جو پرسپیکٹو ہے الفاظ کا، جو پیراڈائم ہے تصور کا، وہ بھی شفٹ نہیں ہوا. یہ بڑا کام ہے جو کہ پاکستان میں جو ہمارے سادہ لا انسان ہیں وہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جد ہے. ڈاکٹر محبوب آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ قرآن حکیم سامنے رکھیے. یہ جو ابھی تک ڈاکٹر طاہر بات کر رہے تھے، دیکھیے ترجمہ کیا ہے بغیر نقطے کے. یہ بڑا کمال بات ہے. اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں بحیثیت استاد، جو کہ ایک یہاں پہ نجی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں، آپ کا میڈیا ایکسپوجر بھی بہت ہے. آپ یہاں بیٹھے، آپ ان کو یہاں بھی دیکھیے. ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پورا کا پورا جو پرسپیکٹو ملتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے، وہ انتہائی سادگی کا. لیکن اگر انٹلیکٹ دیکھیں تو وہ کمال نستعلیق ہے کہ انسان کو فخر محسوس ہو جانا چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یار میں پاکستان سے ہوں اور میرے ملک میں ایسے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب سادگی میں انٹلیکٹ چھپا ہوا ہے، یہ میرا تجربہ ہے. وہ میں آپ جتنے استاد کہیں میں آپ کو پاکستان میں 47 سے لے کے اب تک یا اس سے پہلے گنا سکتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یونیورسٹیوں کے اندر وہ سادگی کا مزاج مذہبی، روحانی، علمی درسگاہوں میں موجود ہے، یا وہاں بھی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں، میرے زمانے میں وہاں پہ سائیکل سٹینڈ تھا، اب وہاں پہ کوئی سائیکل سٹینڈ نہیں ہے. پھر وہاں پہ موٹر سائیکل سٹینڈ تھا، اب وہاں پہ کوئی موٹر سائیکل سٹینڈ نہیں ہے. اب وہاں پہ صرف گاڑیوں کا سٹینڈ ہے. اور کبھی کبھی نہیں، اکثر اوقات میں وہ جو آدمی پچھلے 20 سال سے مجھے جانتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ کتب صاحب آپ گاڑی دور کھڑی کریں، یہ جگہ بڑی ہے، یہاں پہ فلاں طالب علم کی پراڈو آ کے کھڑی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ مزاج اگر بچوں سے نہیں جا سکا تو بڑوں سے کیسے جا سکتا ہے؟ بالکل آپ بلال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بھی چونکہ وہ اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور یہ دکھاوا اپنی ایسی گاڑیاں لے کر آنا، اپنے ایسے کپڑے پہن کر آنا جس سے دوسرے جو طلباء ہیں ان کو مروب کیا جائے، یا ایک طرح سے میں کہوں گا ایک طرح سے ان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا مذاق اڑانا ہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا، میں اس سے متفق ہوں کہ جو علم ہے وہ انسان کو سادگی کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، یہ دکھاوا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
اور اصل جو ہے اہمیت وہ ان چیزوں کی ہے جو آپ کے اپنے اندر صلاحیت. ڈاکٹر صاحب یہ بچے سیکھتے کہاں سے ہیں؟ میں آپ کی یونیورسٹی کو جانتا ہوں، اچھا جتنا بھی جانتا ہوں اچھا جانتا ہوں. آپ کے اساتذہ بھی بڑے سیدھے سادہ ہیں. بہاولپور میں لوگوں کے پاس بہت سا پیسہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ وہ اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے. پھر یہ بچے سیکھ کس سے رہے ہیں یہ باتیں؟ یہ جو گلیمر ہے اور یہ جو زندگی کی جو چیزیں ہیں، یہ آپ کو میڈیا کے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں، جو شو بزنس ہے، وہ اس طرح کا ایک گلیمر کریٹ کرتا ہے. بہت سارے آپ کو پتہ ہے ڈرامے بھی ایسے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال پوچھوں آپ سے، آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس کا جواب دینا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ قرآن آج ہمارے سامنے پڑا ہے، اس کے ترجمے میں کوئی نقطہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرا دماغ جو ہے نا وہ اس وقت نا بھنگڑے ڈال رہا ہے کہ کمال کام ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کی تعریف کن لفظوں سے کروں. یہ چیز جو ہے یہ گلیمرس نہیں ہے ہمارے طالب علم کے لیے؟ بالکل، یہ جو ایک تخلیصی صلاحیت ہے کہ ڈیووشن کا یہ لیول، غور و فکر کا وہ لیول کہ ایک ایک آیت کو بغیر نقطوں کے الفاظ سے اس کا ترجمہ کرنا، یہ ایک کمٹمنٹ کا اور ڈیڈیکیشن کا لیول شو کرتا ہے، جو کہ خود ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے. اور انسان کی جو خوبصورتی ہے، انٹلیکچوئل بیوٹی ہے، اس کی یہ ایک بہترین علامت ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی باعث فخر ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس ڈاکٹر صاحب یہ گلیمر کیوں نہیں ہے میرے نوجوانوں کے لیے؟ یہ گلیمر کیوں نہیں ہے؟ بالکل، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جب نیکی کا ذکر کیا تو اس کے بعد یہی کہا کہ ایک آیت ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ جو مقابلہ کرتے ہیں ان کو اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے. تو ہمیں اس کی روایت ڈالنی چاہیے اپنے معاشرے میں کہ اچھی چیزوں میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، سادگی اپنانے میں مقابلہ ہونا چاہیے. اور دنیا کے ظاہری دکھاوے، مادی اور چھوٹی عرصہ جن چیزوں کی زندگی ہے، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ آخرت میں جو دیر پا چیزیں ہیں ان میں ایک دوسرے. ڈاکٹر اطہر محبوب بہت ممنون ہوں، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے لہجے میں، آپ کے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، دیکھنے میں، آپ کے دسترخوان میں ہر جگہ سادگی ہے، لیکن وہ سادگی میرے بچوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اس پہ واپس آؤں گا. تو شہنشاہ بھائی آپ کی توجہ اس پہ دلواؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا شہنشاہ بھائی. لیکن اس وقت مجھے جانا ہے راشد حمید کی طرف، جو کہ رپورٹر ہے ہمارے ملتان کے. یہ مدینہ الاولیاء ضرور ہے، میں ویسے نہیں کہنا چاہتا، میرے خیال میں مدینہ بس مدینہ ہے، میرے رسول کا اور کچھ نہیں ہے، جو مرضی ہو. اولیاء ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن مدینہ مدینہ ہے. یہاں بھی جہاں پہ اتنا مذہبی رجحان ہے، اب آخری ایک یا دو روزے، شاید ایک روزہ شاید اور رہ گیا، آج بھی وہاں پہ ایمان کی تکمیل کہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے بلیک مارکیٹنگ، حرام خوری کیا بند کی یا نہیں کی؟ اس دعا کے ساتھ راشد حمید آپ کی طرف کہ اللہ کرے کہ آج آپ کوئی اچھی خبر ہمیں سنائے. جی راشد. جی بالکل بلال صاحب، سبزیوں کی اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں کچھ کم ہوئی ہیں، لیکن اتنی کم نہیں ہوئی کہ جس سے جو شہری ہیں وہ خوش ہو سکے کہ سبزیوں کی قیمتیں، پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. یہاں پر جو سیب ہے جو دکان پر فروخت کیا جا رہا ہے وہ 240 ہے، لیکن جو ریٹ لسٹ ہے وہ اس کا 144 ہے. اسی حوالے سے خربوزہ جو ہے وہ 100 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح باقی جو پھل ہیں ان کی قیمتوں میں بھی 100 سے 150 روپے جو ہے وہ منافع کمایا جا رہا ہے. سبزیوں کی اگر ہم بات کریں تو آلو جو ہے وہ 60 روپے دکان پر فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن جو سرکاری ریٹ ہے اس کا وہ 44 روپے ہے. لیکن جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ نے دعوے کیے تھے کہ سبزی اور پھلوں کی جو کنٹرول کیا جائے گا. آخری اشرہ ہے، 1 یا 2 روزے جو ہیں باقی رہ گئے ہیں بمشکل سے. لیکن جو شہر اولیاء کے جو لوگ ہیں یہاں پر وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں. مجسٹریٹ ہیں، ان کی کارروائیاں بھی جو ہے وہ بے سود ثابت ہو رہی ہیں، اور کسی قسم کے جو کنٹرول ہے وہ نظر نہیں آ رہا، نہ سبزیوں کی قیمتوں پر نہ ہی پھلوں کی قیمتوں پر. جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور جو دکاندار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پیچھے سے جو مال ہے وہ مہنگا آ رہا ہے، سبزیاں فروٹ مہنگے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر مہنگے بیچنے پر مجبور ہیں. جی بہت شکریہ جناب علی. مہنگے مجبور ہے، یہ جملہ مجھے اتنا ہلکا اور بیوقوفانہ اور منافقانہ لگتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ کرنا میری مجبوری ہے. یقین کیجئے جو شخص مرضی ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ میری مجبوری ہے. آپ کے پاس ہمیشہ زندگی میں 2 چوائسز ضرور ہوتی ہیں. کہہ نہیں سکتا میڈیا پہ، لیکن 2 چوائسز ہوتی ہیں. گناہ چوز کرنا آپ کی آپشن، آپ کی ذہنیت، آپ کی قابلیت اور آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشاہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, میں بہت ممنون. آپ کو میں نے انتظار بھی بڑا کرایا. شہنشاہ بھائی ابھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ جو کلام ہے قرآن حکیم جو ہے اس کا ترجمہ ڈاکٹر مصطفیٰ نے کیا ہے, اور اس میں طاہر مصطفیٰ نے کوئی بھی ترجمہ کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس میں کہ نقطہ آتا ہو, لیکن الفاظ کا چناؤ اس انداز سے کیا کہ نہ مقصد خراب ہو اور نہ معنی خراب ہو. اب مجھے یہ سننے کے بعد نا نقوی صاحب یقین کیجئے نا مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کمال ہے یار, ایسے لفظ چوز کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہوتا ہے, لفظوں کا چناؤ ویسا رکھنا, خیال کو ویسے ہی ترتیب دینا, یہ بڑا کام ہے. یا تو آپ یہ بتائیے کہ بلال کتب صاحب آپ کی اب عمر ہو گئی ہے, گزر گئی ہے, اب آپ اپنے ان کاموں میں ہی رہیں. یہ ایکسائٹمنٹ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے, ینگسٹرز کے لیے نہیں ہے. لیکن میری ایکسائٹمنٹ تو آج سے 30 سال پہلے بھی مولانا مودودی کے قرآن پہ بھی اتنی تھی جب میں نے ان کی تفہیم القرآن پڑھا تھا کہ کمال آسان زبان میں بات کر, درمیان میں بڑی تفسیریں پڑھی, ایکسائٹمنٹس ہوتی ہیں. کیا شہنشاہ نقوی ہماری یوتھ جو ہے وہ آج علمی ایکسائٹمنٹ یا علمی ہیرو ورشپ رکھنے کی قابل نہیں ہے, یا ہمارے علمی کابرین جو ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیرو مانا جائے؟ بلال بھائی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کو آفرین مرحبا کہوں گا, اور بہت خوشی ہوئی, اور یقین جانیے کہ میں جب ان کی گفتگو سن رہا تھا تو میں دل کر رہا تھا کہ میں اگر آپ کے قریب ہوتا, ان کے قریب ہوتا تو آگے بڑھ کر میں انہیں کھڑے ہو کر سلام کرتا. یہ جو کام ہے یہ ایسا کام ہے کہ جس کو جتنا اس کی تعریف کی جائے کم ہے. دیکھیں جب تک, اچھا ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام اپنی جوتیوں کو بند لگا رہے تھے, تو کچھ اصحاب برابر سے یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطاب کرنا تو بہت آسان ہے مگر کوئی ایسا خطاب سنیں جس میں الف کا استعمال نہ ہوا. تو مولا مسکرایا اور مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ کام علی کے لیے بہت آسان ہے. پھر حضرت نے فی البدی اسی وقت خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے 1000 کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں, اور موضوع بھی عقیدہ توحید ہے, اور اس میں آپ نے الف کا استعمال نہیں کیا, اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں الف آیا ہو. اسی طرح ایک اور خطبہ حضرت کا ہے, غیر منقوط خطبہ ہے, جس میں آپ نے نقطے کا استعمال نہیں کیا. یہ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں ایک پیغام دیا کہ تم اپنے فن کا اظہار کرو, اپنی تخلیقی کیفیت کا اظہار کرو, تم اپنے اندر یہ چیز لے کر آؤ. دیکھیے جب تک ہم قرآن کو, نہج البلاغہ کو منظوم کرنے کے لیے شاعروں کو دعوت نہیں دیں گے, میں بعض مثالیں دیتے وقت کوئی تصور دوسرا نہ جائے, ایران میں بڑا شاعر اسے کہا جاتا ہے جو نہج البلاغہ کو منظوم کر دے, بڑا شاعر اسے کہا جاتا ہے جو قرآن کو منظوم کر دے. ہم جب تک اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے, ایک مقابلے کی کیفیت, ایک حسن کی کیفیت نہیں ہوگی. ابھی پچھلے دنوں آپ کے لاہور سے ہمارے کچھ دوستوں نے کام کیا ہے کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف 700 کچھ الفاظ ہیں جنہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. باقی یا وہ الفاظ ہیں جو تکرار ہوئے ہیں, یا وہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. ہم اگر ان الفاظ کو سیکھ لیں کہ جو ہماری زبانوں میں نہیں ہیں, وہ 700 کچھ الفاظ ہیں, تو ہم بغیر ترجمے کے بھی قرآن سمجھنے لگ جائیں گے. تو وہ 3 یا 4 جلدوں میں ایک کتاب تیار کی گئی ہے مفاہیم قرآن کے نام سے. میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے اور ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کے اس کارنامے کی توسط سے ہمیں اپنی جو عقیدتیں ہیں نا وہ صرف محدود نہیں رکھنی چاہیے منقبتوں میں اور نعتوں میں اور قصیدوں میں اور تقریروں میں, اور جو ہوتا آیا ہے اور بہت اچھا ہوتا آیا ہے, میں اس کی کسی طور بھی اس کو منفی نہیں جانتا, لیکن کچھ اور بھی تو کر کے دکھائیے, کوئی اور کارنامہ بھی تو کر کے دکھائیے. میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کا جو کام ہے, ہمارے یہاں تو ایسے کاموں کی بنیاد پر صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے. ہمارے ایسے کاموں پر اس کو اتنا عام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور اس طرح کے نئے کاموں کی طرف. آپ تو نہیں کر رہے شاہ صاحب؟ نہیں, میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں. آپ کی اجازت سے عرض کروں. ڈاکٹر صاحب طنز نہ کیجیے گا, کیونکہ جن کو صدارتی ایوارڈ مل رہے ہیں طاہر صاحب تو شاید وہاں جائیں بھی نا. جی یہ بھی ایک پیغام ہے. جی بالکل. شاہ صاحب, بلال صاحب, شاہ صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کے اس تحسین کا, لیکن شاید میں اس دھرتی پہ رہتا ہوں جہاں کسی کے کام کا اعتراف کرنے کے لیے, اس کی تحسین کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے. واہ واہ واہ, صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب. میں زندہ ہوں. واہ. یہ چاہیے تو یہ تھا خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. بلال صاحب یہ ترجمہ ریاست کو شائع کرنا چاہیے تھا.
ایک اعزاز سمجھتے ہوئے کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے، یہ لکھا بھی میں نے اور شائع بھی میں نے ہی کروایا. کتنی یہ افسوس کی بات ہے کہ دنیا کو باور کرایا جاتا کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے. طاہر بھائی افسوس آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ ہے شرم. ہمیں شرم کرنی چاہیے، لیکن ہمیں نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے. رلا دیا خدا کی قسم. بات تو سچ کی ہے، لیکن بات ہے شاہ صاحب رسوائی کی. نقوی صاحب اسی کمال بات. شاہ صاحب مجھے ایمانداری سے بتائیے، ہماری حکومت ہو یا ہماری نوجوان نسل ہو یا عام عوام ہو، ہماری لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ، ہمارے قائد کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تو قائد اس لیے نہیں ہے کہ سب قائد ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ اطاعت کا فقدان ہے. ہمارے ہاں قیادت کا فقدان نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی باصلاحیت شخص آگے بڑھتا ہے تو اس کو پہلے ہی زینوں پر اتنا گھسیٹ کے گرایا جاتا ہے کہ وہ پھر دوسرے زینے پہ چڑھ ہی نہیں پاتا. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کام اللہ کی خاطر کیا، اللہ ہی آپ کو عزت دینے والا ہے. اور یقیناً جو ہمارے بے شک جی ہاں، اور وہی انشاءاللہ اس طرح کے کاموں میں. اور آپ کے اس کام سے میں کہتا ہوں کہ آج بلال بھائی آپ کو بھی آفرین کہ اس طرح کی ایک شخصیت سے تعارف کروایا پورے پاکستان کا. اور شاید ان کی وجہ سے ایک سوچ اب ایجاد ہوگی کہ ہمیں اس طرح کے کاموں کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے مذہب اور اپنے دین اور خاص طور پہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی تعلیمات جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے خطبات کی، ان کی خطوط کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیجیے. ہمارے علماء کرام، میں اس بات کو نا دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے طاہر بھائی نے نا خدا کی قسم میرے آنسو میری آنکھوں کے پیچھے ہیں کہ یہ کام جو ریاست کو کرنا چاہیے وہ افراد کر رہے ہیں اور وہ کامیابی سے کر رہے ہیں. بہرحال اللہ اجر دے گا. لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے نقوی صاحب، وہ ہمارے علماء، ہمارا ممبر کیا کرے کہ جس طرح کے باقی ہماری یوتھ کے ہیرو ورشپس ہیں، وہ ورشپ، ہیرو ورشپ جو ہے وہ ہمارے ادیب، ہمارے لکھنے والے، ہمارے مذہبی قائد، وہ بالا ہو کے مصائب سے، مسلکوں سے، ہر چیز سے وہ کیوں نہیں بن پا رہے؟ یوتھ کے اندر وہ تربیت کیوں نہیں جا رہی؟ وہ محبت اہل بیت میں اور آپ بیٹھ کے باتیں تو کر لیتے ہیں، ڈاکٹر طاہر کو بلا کے ہم آنسو تو دو بہا دیں گے، میں کپتان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ بھی کر دوں گا، کرنا کسی نے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تبدیلی مجھے اور آپ کو کچھ تو لانی پڑے گی یا اسی طرح مر جائیں گے؟ بلال بھائی دیکھیں، حکومتوں کا جو کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک جملے کی اجازت دے دیں کہ ماضی کے نسبت کچھ کاموں میں بہتری ہمیں آتی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اگر ان کو کچھ کام کرنے کا موقع دیا گیا تو اور بہتری بھی آ جائے گی. جہاں تک بات ہمارے اور آپ کے کرنے کی ہے نا، ہم اصل میں ذوقی لوگ نہیں ہیں. جب تک ہمارے مزاج میں عرفانیات نہیں آئیں گے، ذوقیات نہیں آئیں گے، جب تک ہم یہ جو کام کیا ڈاکٹر صاحب نے، یہ ذوقی کام ہے، یہ ذوقی کام ہے. ذوق ہمارے یہاں تو خشکی ہے. ہمارا تو دماغ، ہمارے معاشرے کے حتیٰ جس سے آپ اور میں گلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے ہاں تو خشکی تاری ہے دماغ کے اوپر اور سوچ پر اور ان کے رویوں میں. ان سے آپ بات کریں تو وہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ان سے آپ اگر کوئی مشورہ کریں تو وہ آپ کو مشرک اور کافر بول رہے ہوتے ہیں. اور وہ اگر آپ اس کو کوئی جا کے بات کہہ دیں تو کہتے ہیں تم شیعوں کے پاس جاتے ہو کیا، تم مثال کے طور پہ فلاں کے پاس جاتے ہو. کل رات کو ہی بلال بھائی بر صغیر کے اندر سارے سال جو گانے بجانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ محرم میں گانا بجانا چھوڑ کر اہل بیت کے فضائل پڑھا کرتے تھے، اسی انداز سے، اسی گلوکاری میں، اسی چیزوں کے ساتھ. کل ہم نے ایک اجلاس کیا تھا. پچھلے دنوں میں آرٹسٹ اور جو ہمارے اداکار طبقہ ہے ان سے ایک میری ملاقات ہوئی. اس سے پچھلے دنوں کچھ گلوکاروں سے میں ملا ہوں. تو کیا مسئلہ ہے، ہم اگر انہی کو جو صلاحیتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، گلا، اب حضرت داؤد کے لیے قرآن نے اسے فضل کہہ کر یاد کیا ہے. حضرت داؤد کے گلے کو، جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے رک کر ان کو سنا کرتے تھے، جن ان کو سنتے تھے، پانی کی روانی ٹھہر جاتی تھی. تو یہ جو گلے کی صلاحیت، لیکن ڈاکٹر صاحب، نقوی صاحب، شاہ صاحب ایمانداری سے بتائیے، آپ کو اس بات پہ فخر ہوا یا آپ کو اس بات پہ دکھ ہوا کہ آپ کو بھی ایک جگہ بیٹھ کے یہ علماء کرام کو درخواست کرنی پڑی کہ خدا کے واسطے اختلافی موضوعوں کو اور مسلکی باتوں کو مت لے کر آؤ؟ یہ کہتے ہوئے دکھ ہوا یا فخر ہوا؟ دکھ ہوا، تکلیف میں ہوں، میں اس وقت بھی تکلیف میں ہوں. ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ان مضامین کو چھیڑ کر نہ صرف اپنا کوئی فائدہ نہیں. ہاں، وہ باتیں میں نے وہاں پر بھی عرض کیا کہ وہ مکتبی گفتگو ہے، وہ کسی فورم کی گفتگو ہے، اور پھر گالم گلوچ
اور بدتمیزیاں ہم کیا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور کیا مسجدوں سے سمجھاتے ہیں اور کیا ممبروں سے سکھاتے ہیں. شہنشاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت ممنون آپ کا. آپ نے بڑی سادہ اور بڑی سیدھی بات کی، لیکن پھر بھی یہ بات جو ہے وہ دل کی اتر گہرائیوں سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب تک سرپرستی سرکار کی نہیں ہوتی علم وہاں پہ پھل پھول نہیں سکتا. یہ ذاتی اور پرائیویٹ محفلوں کی کام نہیں ہے، یہ سرکاری سطح پہ اس کی سرپرستی اگر نہیں ہو سکتی، چاہے میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں، اور تو کم از کم شاباشی تو ہو سکتی ہے نا. آپ جن لوگوں کو شاباشی دیتے ہیں وہ نظریہ ریاست واضح کرتا ہے. کچھ حیا کیجئے، کچھ شرم کیجئے. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی کرم اللہ جو ہے وہ یہودی کے گھر سے کام کر کے، اس کے باغ سے کام کر کے آئے تو ان کے ہاتھ میں سردیوں کے دن تھے، اور آپ نے صرف تہمت جو ہے وہ چمڑے کی پہنی ہوئی تھی اور مٹھی میں آپ کی کھجوریں تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ وہ والی حدیث ہے جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور جو بری تھی ان کھجوروں کو الگ کیا. اچھی کھجوریں جو ہیں وہ دیں اور بری کھجوریں اپنی طرف رکھیں. یہ الگ بات ہے. تو امام علی کرم اللہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ زمانہ آئے گا مسلمانوں کے پاس کہ ان کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ قالین پڑے ہوں گے اور ان کی دیواروں کے اوپر پردے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوں گے. تو امام علی نے اپنی سادگی میں ایک جملہ کہہ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ کتنی آسانی ہوگی لوگوں کو تب، پھر تو عبادت کا بڑا وقت ہوگا. میں صدقے جاؤں امام علی کی سادگی کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی یہ وقت جو اس وقت کم کپڑوں میں اور ایک مٹھی کھجور میں ہے، یہ اس وقت سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے. یہ سادگی کی بات کہنی آسان ہے، کرنی جو ہے یہ بڑی مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک مجھے بات بتائیں. ایک استاد کی جتنی کی تنخواہ ہوتی ہے وہ مجھے علم ہے. ایک استاد کے گھر میں راشن کیسے آتا ہے وہ مجھے علم ہے. مہینے کا حساب کیسے چلتا ہے وہ مجھے میری بیوی ہر روز سناتی ہے. آپ ایک کتاب لکھیں اور 2 سال کا اس پہ وقت لیں، اور وہ وقت ظاہر ہے آپ نے وقت لیا اور وقت کے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی نہ دے. اس کے بعد آپ یہ قرآن حکیم کا یہ عجوبہ کہہ سکتا ہوں، عجوبے کا لفظ کہہ سکتا ہوں، عجوبہ جو ہے یہ چھپوانے بھی خود جائیں، اور ریاست جو ہے وہ ہر میرے جیسے کمزور انسان کو بلا کے صدارتی ایوارڈ دے جائے. دکھ تو ہوتا ہے نا. بلال صاحب میری آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اس وقت، خدا کی قسم. آپ نے دیکھا تھا بستی ریاستوں میں سے ایک ریاست نے نبی کریم کا پیالہ منگوایا تھا، ہائے 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 ہائے، اور کیا پروٹوکول دیا تھا اس کو، ایئرپورٹ سے لے کر کارپیٹ بچھا ہوا تھا. تو کلام اللہ ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا اتنا بھی پروٹوکول نہیں ہے کہ ایوان صدر میں رکھ کے اس کی تقریب کی جاتی کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے. یہ پوری دنیا میں پاکستان میں یہ کام ہوا ہے. بے شک اسلام میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے اسلامی دنیا میں، ریاست میں اور کام کرنے والوں کے لیے پاکستان کا اعزاز ہے. یہ میں عید کا تحفہ دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر پروٹوکول ایس او پی کا نہ ہوتا تو میں آپ کو آتا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پہلے آپ کے پاؤں چھوتا، پھر آپ کے ہاتھ چومتا، پھر میں آپ کا ماتھا چومتا. بہت شکریہ بلال صاحب. میں نے کہا ہے نا میں اس دھرتی پہ رہتا ہوں جہاں نہ علم کی قدر ہے نہ علم والے کی قدر ہے. مرنے کے بعد کہا جاتا ہے وہ شخص بہت بڑا کام کر گیا، لیکن الحمدللہ میں بھی یہ قرآن مجھے دیجیے گا. اب میری ایک بات سنیے گا اس میں ذرا، یہ کتاب دیکھ لیے گا. صحابہ بیٹھے مسجد نبوی پہ اس پہ بات کر رہے تھے اور تکرار کر رہے تھے، یعنی کہ علمی گفتگو کر رہے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد امت کے پاس اب کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ دیکھنا پہلے، پھر یہ حدیث بھی سننا، اسی طرح سنتے رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل سے کہ جبرائیل اللہ سے پوچھو کہ میں اپنے بعد امت کے پاس کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے کہا. اب اس حدیث کو کہنے والے جبرائیل، اس کو بتانے والے نبی، اور میرے تک پہنچائی امام علی کرم اللہ نے. کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ قرآن ہوگا اس کا ایک سرا اس شخص کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں. جب آپ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی یہ جو تار ہے یہ دوسری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس بات پہ آپ کو اللہ کے رسول کی یقین ہے تو خدا کی قسم آنے والا زمانہ خوشحال بھی ہوگا، دینی بھی ہوگا، اور استاذہ صرف کہنے کے لیے نہیں واقعی ہمارے سروں کا تاج ہوں گے. بسم اللہ. حضور ایسا کوئی
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ